ہم کیا مربی کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں؟ آپ اچھے اچھے لوگوں سے اپنے بچے کو کنیکٹ کرتے رہیں. صحیح. بچہ جس سے انسپائر ہو جائے گا وہ اس کو اپنا مربی بنا لے گا. بیلنس کیسے ڈھونڈیں؟ سیکولر ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن الگ ہو چکی ہے. آپ کوئی بھی لینگویج پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ یقین رکھیے کہ جب لینگویج اندر آئے گی نا تو کلچر بھی اندر آئے گا. پیرنٹنگ کا مقصد بچے کی زندگی آسان کرنا کبھی بھی نہیں تھا. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں اس طرح کے مسئلوں سے ہوتا ہے کہ ذرا دو تین بچوں کے دوست کس طرح کے ہیں اس کے اوپر بھی بہت نظر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نے وہ کلچر وہ بھی چھوڑ دیا کہ دوست گھر آیا کرتے تھے. اب ہم پیسے دے دیتے ہیں، بچے باہر انجوائے کر کے آ جاتے ہیں. بچوں کے اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا، ویڈیو گیمز کا کلچر اب اتنا ہو گیا، کیسے ڈیل کریں؟ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. ماں کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتی، اگنور کر سکتی. انس بن مالک کو اپنی ماں ام سلیم سے ملنے جانا تھا لیکن دیر ہو گئی تھی. ملنے پر ماں نے وجہ دریافت کی تو انس بن مالک نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضروری کام سے بھیجا تھا. ماں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضروری کام کیا تھا؟ تو انس بن مالک نے کہا یہ ایک راز ہے. ماں نے اس کے بعد راز کی کھوج نہیں لگائی بلکہ کہا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہرگز کسی کو نہ بتانا. یہ تھی وہ تربیت جو ہمارے سلف صالحین اپنی اولادوں کو دیا کرتے تھے، اور ان جیسے لوگوں کی مثالیں تو رہتی دنیا تک قائم رہیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن سکیں جو صرف اپنے لیے نہ جئیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے حمیرہ سلمان صاحبہ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ حمیرہ فار کمنگ. اتنا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. حمیرہ از ڈائریکٹریس ایز لرنرز ریسورس گیلیکسی اینڈ شی از اے ریلیشن شپ اینڈ پیرنٹنگ کوچ. تو حمیرہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تربیت کیا ہے، اپ برنگنگ، پیرنٹنگ، کیا مطلب ہے اس کا، اور کیا ہمارے پاس کوئی کی اسپیکٹس ہیں جو فنگر ٹپس پہ ہوں ہمارے؟ 3 کام اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو تربیت کی جرنی بہت آسان ہو سکتی ہے. نمبر 1 کنیکٹ بیفور کریکٹ، یعنی کنیکشن بیفور کریکشن. جتنا اچھا تعلق ہوگا اتنی آسانی ہوگی بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے. بالکل. تو دوسرا پوائنٹ ہے انسپائر رادر دین انسٹرکٹ، یعنی ان کو یہ بتانے کی فکر چھوڑ دیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ایسے کام کرنا شروع کر دیں کہ بچہ دیکھے اور انسپائر ہو جائے. تیسرا اور آخری کام جو مجھے لگتا ہے بالکل جسٹ ہے وہ ہے مانیٹر نہ کیا جائے اور مینٹور کیا جائے. یعنی بچے کے لیے ایک اچھے مربی بنے، اسے رب کے ساتھ کنیکٹ کریں، تربیت کے گول اچیو ہو گئے. صحیح. مربی کو تھوڑا ڈیفائن کریں کہ مربی کی کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں. دیکھیں مربی میرا خیال ہے سب سے بہترین بچے کی زندگی میں اگر کوئی مربی کا کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ اس کے والدین ہیں، لیکن سارے والدین مربی نہیں ہو سکتے. تو مربی ہونے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا تزکیہ ریگولر لیول پر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کام سب سے بڑا یہ ہے کہ جس کے مربی آپ بن رہے ہیں آپ طے نہیں کریں گے کہ میں اس کا مربی ہوں، یہ وہ طے کرے گا کہ آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت اور آپ کے ساتھ میرا تعلق ایسا ہے کہ آپ میرے مربی بنیں گے. یعنی کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم جتنے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، جتنے ٹینز کے ساتھ ہم نے ابھی تک کام کیا ہے، وہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا اپنے 5-6 فیوریٹ لوگوں کی لسٹ، آپ یقین کیجئے بہت تکلیف کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ اس میں پیرنٹس کا ذکر نہیں ہوتا. تو ہم کیا مربی کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں کہ کوئی اور بچے کا مربی بن جائے؟ دیکھیں اسلاف ہمارے کیا کرتے تھے، ہماری ایجوکیشن پالیسی کیا تھی، تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بات کر لیں تو یہ چیز اور آسان ہو جائے گی. ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے ماں کی گود ہوتی تھی جو بچے کا، جہاں سے بچہ تعلیم حاصل کرتا تھا. جب ماں کی گود سے وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا تھا تو ماں اس کو کسی استاد کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی تھی، وہ اس کا مربی بن جاتا تھا، اس سے وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا تھا. جب اس مربی کو یہ لگتا تھا نا کہ اس نے مجھ سے لے لیا، میں نے اس کو ایک مقام تک پہنچا دیا، پھر وہ اس کو بتاتا تھا کہ بھائی اب فلانی جگہ دوسرا مربی ہے،
تو تم اب فلانی جگہ سفر کرو. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ جو سفر ہوتا تھا نا, وہ ایک بہت بڑا سورس آف لرننگ ہوتا تھا. پھر اگلا مربی اس کو اس سے اوپر کے درجے پہ ٹرین کرتا تھا. بالکل, یہ مینٹورشپ آئی تھنک تو بہت مربی آؤٹ سورس نہیں کرتے, آپ اچھے اچھے لوگوں سے اپنے بچے کو کنیکٹ کرتے رہیں. صحیح. بچہ جس سے انسپائر ہو جائے گا وہ اس کو اپنا مربی اور بنا جس سے لے گا. کنیکٹ کرے گا, جس کو جو اس کے اچھی بات لگے گی وہ اس سے لے لے گا. بالکل. ہر استاد میں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ مربی بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ سے بلند ہو کے اس بچے سے تعلق بنا لے. بالکل. یعنی اسلامیات کا ٹیچر, انگلش کا ٹیچر مربی کے درجے پہ پہنچ سکتا ہے اگر وہ بچے سے اس کی زندگی اور اس کی لائف سکل پہ بات کرنا شروع کرتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نا, ایکٹیو لسننگ از ویری امپورٹنٹ. جو آپ نے بات کی کہ کنیکشن بلڈ کرنا سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے. اب میں ویسے سوچ رہی ہوں کہ ہماری اگر ہم کسی سے بات کریں اور وہ ہماری بات بار بار انٹرپٹ کرتا رہے اور وہ ہماری بات نہ سنے, یا وہ مطلب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو ہم بھی ریئیکٹ کریں گے. اور یہی ہمارے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پیرنٹنگ ٹیکنیکس نا ہمارے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیسے بلڈ کریں کنیکشن. جو آپ نے بات کی سب سے پہلے میں اسی بات کو رکھوں گی کہ ایکٹیو لسننگ. اپنے اندر حوصلہ تو پیدا کریں نا. اور یہ جو بات ہم ابھی کر رہے ہیں ایکٹیو لسننگ کی, اس کے لیے سننے والے کو حوصلہ ہونا بہت ضروری ہے. جب ارلی چائلڈہڈ کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی سمجھ لیجئے 2-2.5 سال سے لے کے 5 سال 5.5 سال کا دورانیہ جو بچے کی زندگی میں آتا ہے, اس میں بچہ بہت بڑا دکھ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے پسند کی چیز نہیں ملی, اس کا دوست آج اسکول نہیں آیا تھا, اس کے ہاتھ سے دودھ گر گیا. یہ اس کا بڑا دکھ ہے. صحیح. جس کو ہم بالکل ہوا میں اڑا دیتے ہیں, بلکہ ہم اس کو اس پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, پھر گرا دیا. یعنی بلیم گیم ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اس کو کہ تم نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے, پھر سے کر دیا ہے. صحیح, حالانکہ اس سے غلطی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر ماشاءاللہ ہمیں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شاید ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس رتبے کا مقصد کیا ہے, کہ پھر ہم اس کو بار بار یاد بھی دلاتے ہیں کہ دیکھو خیال سے, پھر نہیں گرا دینا. جبکہ آپ کو آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ جو غلطی ہو گئی اس کو آگے بڑھاؤ, مطلب بھول جاؤ اور آگے بڑھو زندگی. رسول اللہ کی اتنی پیاری اسٹوری ہے. انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے, تو ان کی ایک چڑیا تھی پالتو. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے. تو ایک دن وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی کیوں اداس ہے اتنا, کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ اس طرح سے. تو انہوں نے کہا وہ اس کی نا چڑیا کی ڈیتھ ہو گئی ہے, مر گیا وہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے, کہہ رہے ہیں کیا ہوا تھا چھوٹی چڑیا کو. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم یہ ماڈرن ڈے ہمارے پاس ہیں, ماڈلز ہیں پیرنٹنگ کے, لیکن اسلام کی بھی تو یہی ویلیوز تھیں. میں اس بات پہ بس اس طرح کہنا چاہوں گی کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, تو جو میراث ملی تھی نا, کائنڈنیس, ایمپتھی, جینٹلنیس, ہمبل, پولائٹ, ریسپیکٹفل, یہ سب وہ چیزیں تھیں. آپ سوچئے کہ آپ اور میں اس نبی کی امت میں سے ہیں جن کے اوپر کچرا پھینکا گیا تو انہوں نے جا کے ان کی عیادت کی, مزاج پرسی کی. جب حضرت امام حسن حسین کبھی ان کی کمر پہ چڑھ گئے تو انہوں نے سجدہ طویل کر دیا. انہوں نے ان کو اتار کے خدا نہ خواستہ ان کو ڈانٹ نہیں لگائی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یا نماز ہو رہی ہے. ٹالرنس کا لیول دیکھیں. آپ کو اپنی ہی سٹوریز میں ملتا ہے کہ حضرت علی ایک جنگ میں تھے اور جب انہوں نے دشمن کے بالکل اس کو قتل کرنے والے تھے تو اچانک اس نے منہ پہ تھوک دیا. تو آپ نے تلوار واپس ہٹا لی, آپ نے کہا اب اگر میں نے تمہیں مارا تو وہ میں اپنے لیے ماروں گا. صحیح. تو میں کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا. پیرنٹنگ کا فیورٹ جملہ, مما میں کیوں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں منع کر رہی ہوں. ہم نے اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ الگ الگ کیٹیگریز بن گئی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دین اور دنیا بہت سیپریٹ کر دی ہیں. کیا اچھا مسلمان اور اچھا انسان کیا دو مختلف چیزیں؟ دیکھو اتنی خوبصورت بات ہے یہ. اچھا مسلمان لازمی طور پہ اچھا انسان ہونا چاہیے, ہے نا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے ارکان تو پورے ہو جاتے ہیں, وہ چیک لسٹ تو ٹک 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 ٹک. جہاں معاملات کی بات آتی ہے نا, کامنلی لوگ کہہ رہے ہیں بیٹا دین اور دنیا ساتھ لے کے چلو.
میں نے ایک لمبے عرصے تک ٹریڈیشنل اسکول سسٹم میں پڑھایا، بہت پیرنٹس سے ملی، اب آج کل کاؤنسلنگ میں ہوں تو پیرنٹس سے ملتی ہوں، ٹینس سے ملتی ہوں، چھوٹے بچوں سے ملتی ہوں. مزیدار بات ہوتی ہے یہ جملہ میں پیرنٹس کے منہ سے جب سنتی ہوں تو میں ان کی شکل دیکھ کے پوچھتی ہوں کہ آپ کو یہ بتایا کس نے کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. آنکھ کھلنے سے لے کے اور رات کو سونے پہ جب ہم سونے جاتے ہیں بستر پہ لیٹتے ہیں اسی میں تو دین ہے. مطلب کیا خدا نخواستہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا ہے جس میں ہمیں بہت اچھے معاملات اور اس میں پھر پیپل پلیزنگ، اس میں پھر باہر کی شکل. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور بے شک میں سب سے بہترین یہ ہوں. بیلنس کیسے ڈھونڈیں؟ سیکولر ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن الگ ہو چکی ہے، طریقہ کار بھی مختلف ہو چکا ہے. ایز اے پیرنٹ اب میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو چکا ہے کہ میں کیسے ان دونوں کو ملاؤں. دیکھیے جب سے سیکولر ایجوکیشن آئی ہے یا جب سے یہ جو اس وقت رائج تعلیمی نظام جو بھی چل رہا ہے اس میں آپ کا یہ ان کی پرائیورٹی نہیں تھی، یہ ہماری پرائیورٹی تھی. آپ کوئی بھی لینگویج پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ یقین رکھیے کہ جب لینگویج اندر آئے گی نا تو کلچر بھی اندر آئے گا. صحیح. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اسلاف کی کہانیاں سائیڈ میں رکھ دیں، ہم ڈزنی لینڈ اٹھا کے لے آئے. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے انگلش لینگویج کو کمپلسری کر دیا. رومی، غزالی سب غائب ہو گئے، اقبال غائب ہو گئے، سب بند ہو گئے کتابیں. بلکہ آج کل پیرنٹس فخر محسوس کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے میرے بچے کو زیادہ اردو نہیں آتی. میرا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اردو بولتا ہے یا انگریزی بولتا ہے، پرابلم یہ ہے کہ انگریزی میں بھی تو اسلاف کی کہانیاں لکھی جانی چاہیے نا. تو ہمارے رائٹرز کدھر ہیں؟ صالحین میں تو ایسے ایسے مثالیں ہیں نا. مجھے ابھی یاد آ رہا ہے امام شافعی کی والدہ کا ذکر کہ امام شافعی 2 سال بعد اپنے گھر آتے ہیں علم حاصل کر کے، اور دروازے پہ آتے ہیں تو ان کی ماں دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھتے ہیں تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نالج اور مینرز لے کے آیا ہوں اپنے ساتھ. تو انہیں دروازہ نہیں کھولا. اچھا، امام شافعی جو تھے وہ امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے. وہ بہت حیران پریشان ہوئے کہ میں اتنی محنت کر کے آیا ہوں اور میری ماں نے اس طرح سے میرے ساتھ کیا. تو وہ امام مالک کے پاس واپس گئے اور انہیں سارے بات بتائی. تو ان کا اچھا تم جاؤ ماں کے پاس اور ان سے کہو کہ میں اپنے ساتھ مینرز اور نالج لے کے آیا ہوں، کیونکہ مینرز جو ہیں وہ زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں نالج سے. جب وہ واپس گئے اپنی ماں کو بتایا انہوں نے کہ میں اپنے ساتھ مینرز اور نالج لے کے آیا ہوں، تو انہوں نے دروازہ کھولا، ان کو امبریس کیا، ان کو حق کیا اور پھر ان کو اندر آنے دیا. تو یہ جو تربیہ کا جو مین گول جو ہے وہ ہے مینرز. ہمارے معاشرے میں مینرز کی اتنی کمی ہے کہ بچوں کو لٹرلی تمیز نہیں ہے آج کل. مطلب جو بڑے لوگ ہیں، میری ابھی بیٹی کے ساتھ ایک واقعہ آیا کہ وہ ان کے جو وین ڈرائیور ہیں تھوڑی سی عمر والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب میں وین چلانا چھوڑا کہ بچے بدتمیزی کرتے ہیں. مطلب اب عزت نہیں رہی ہے بڑوں کی. اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کی، لیکن اب جو جنریشن آ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس تربیت کی کمی ہے تو وہ جو ہے وہ اتنی بدتمیز ہوتی جا رہی ہے. ان کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کا کہ بڑے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پھر حقیر سمجھنے لگتے ہیں کہ یار اس سے بہتر ہے کہ ہم پیچھے ہو جائیں بجائے اپنے آپ کو ذلت کروانے کے. ابھی ان کے واقعے میں جو ہمیں قصہ نظر آیا اس میں رول آف دا مدر، 2 سال بعد بچہ واپس آ رہا ہے اور ماں کو فکر یہ ہے کہ وہ لے کے کیا آ رہا ہے، اور ان میں کوئی مٹیریلسٹک اپروچ نہیں ہے. نہیں، ہمیں تو آئی فون چاہیے ہوتا ہے، بچہ آئے تو آئی فون لے کے آئے. ہاں مطلب کچھ تو لائے نا کچھ تو لے کے آئے. اور فکر اس کی بھی نہیں ہے کہ مٹیریلسٹک کیا چیزیں وہ لے کر آئے، اور فکر اس کی بھی نہیں ہے کہ ہائی 2 سال بعد آیا میرا بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت کا ٹریولنگ آپ سوچیے، کنیکشن بھی نہیں ہوتا تھا. اب تو ہر وقت موبائل ہے، کنیکشن ہے، لیکن اس وقت کی ٹریولنگ بھی سوچو نا کہ کتنی مشکل ہوتی تھی. اس پہ بچہ آیا اور آپ نے اس کو واپس کر دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے باقاعدہ سیکوینس میں ہمیں علم حاصل کرنے کے مینرز، اور آپ بلیو نہیں کریں گی جب میں ٹیچنگ میں تھی اور اس کے بعد میں ٹریننگز میں آئی اور میں ٹیچر ٹریننگز بھی کرواتی تھی اور ٹریننگز کے بعد ٹیچرز کی آبزرویشن کے لیے بھی جاتی تھی. میں نے ایک اسکول میں یہ چیز آبزرو کی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پہ ان پالیسیز اس کو ایز پالیسی لیا گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مینرز تھے، اور بچے اسی طرح سے جیسے
चप्पलें जूते वहाँ नहीं आएंगे, तो चप्पलें जूते बाहर होते थे। हम्म, बच्चे बावजू होंगे, इल्म हासिल करने का ये उसूल है कि आप बावजू हों। सही। हम नहीं कर रहे हैं इन बातों पे बात। हमने ये समझा पेरेंटिंग का मतलब बच्चों के लिए ईज प्रोवाइड करना, हम्म, आसानी कर दो। सही। पेरेंटिंग का मकसद बच्चे की जिंदगी आसान करना कभी भी नहीं नहीं था, क्योंकि अगर आप बेटे की माँ हैं तो आपने एक कव्वाम तैयार करना है जो जिम्मेदार होगा। कव्वाम का मतलब क्या है? सीधा खड़ा हुआ, जिसपे पूरा घर कोलैप्स कर सकता है, Exactly. ठीक है, और वो संभालेगा। सही। अगर आप किसी लड़की की माँ हैं, बच्ची की माँ हैं, तो आपने घर का रोल मॉडल, घर का लीडर तैयार करना है जो अपने हस्बैंड की गैर मौजूदगी में पूरे निज़ाम को संभालेगी। हाँ। तो क्या हम अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछें तो क्या हम कव्वाम और घर के लीडर्स तैयार कर रहे बिल्कुल हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे नहीं। दूर दूर तक सोच नहीं है। हम छोटा सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अलावा पेरेंट मेरा काम क्या है? मेरा काम ना सिर्फ स्कैप फोल्डिंग करना है। बड़ी बड़ी आप लोगों ने यकीनन देखी होंगी ना, जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसको मजबूत करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज हो रहा होता है? पिलर्स। बैम्बूज होते हैं ना, जिसको बांधते हैं हम पिलर्स के साथ। ओह हाँ, सही सही, है ना? हाँ बिल्कुल। आप सोचियो, क्या वो सरिया ज्यादा इम्पोर्टेंट है या वो या वो- बैम्बू ज्यादा मुस्तहकम है? सही। सरिया मुस्तहकम है ना। बिल्कुल। तो मुझे समझ में ये आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि सरिया मैंने अपनी औलाद को बनाना है क्योंकि उसने आगे जिंदगी लेके चलनी है, सही। और मेरा काम उसकी जिंदगी में उस बैम्बू का है कि जब तक वो सरिया मजबूत ना हो जाए, बस अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं उसको वो सहारा दे सकूं। जबरदस्त। मुझे लगता है कि शायद क्योंकि हमें टूल्स का आइडिया नहीं है ना, तो ज़रा मारपीट की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कि आपने जैसे अपनी ये भी एग्जांपल दिया, मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं ट्रेडिशनली देखूं कि क्या होता है हमारे यहाँ इस तरह के मसलों से, तो होता है कि ज़रा दो लगाओ, 2-3 ठिकाने लग जाए, टाइट करके रखें दिमाग बच्चों ठीक को, कर दो। रोब करना है, डांट के बिठा देंगे। और इस तरह के जैसे जो बच्चे बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, डरे सहमे हुए, उनको अच्छे बच्चे भी कहा जाता है कि ये अच्छे बच्चे हैं, देखो डर के चुप करके माँ की एक आवाज़ पे देखो सिर्फ घूरा और चुप हो गया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि दिस हैज़ टू चेंज। किसी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हज़रत हसन को प्यार करते हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं लेकिन मैंने किसी एक को भी प्यार नहीं किया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया कि अगर तुम बच्चों पे रहम नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारे लिए भी कोई रहम नहीं है। बेशक। मैं ये सोच रही हूँ कि हम अगर अल्लाह से करीब लाने के लिए बच्चों पे बेरहमी करेंगे तो वो रहमदिल कैसे होंगे और उनके अंदर वो प्यार कैसे आएगा? ये सब कुछ नसीब में लिख दिया गया है। हाँ। और इस नसीब को क्या चीज बदल सकती है? दुआ। तो वो टूल तो अल्लाह ने, ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो इतना रहमान और रहीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे और हमें टूल्स ना दे? तो टूल्स तो हमें हमारी ही अस्लाफ की स्टोरीज में से मिलेंगे। आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके लिए आपको टूल्स खुद ढूंढने पड़ेंगे। मेरे घर का जो माहौल है उसके हिसाब से टूल्स मुझे खुद ढूंढने पड़ेंगे। हमने ये समझा है कि इल्म हासिल करने के लिए बच्चे को किताब पढ़नी है। प्रॉब्लम ये है कि शऊर लाने के लिए वालिदैन को किताबें पढ़नी है, बिल्कुल, उसमें से टूल्स निकालने और अपने घर में अप्लाई करने। बिल्कुल। इट इज एज सिंपल एज दैट। और इसी तरह तरबिया के गोल्स अचीव हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें पेरेंट्स के साथ भी हमें एम्पैथाइज कर लेना चाहिए। अब मॉडर्न डे चैलेंजेस बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। कल्चरल इंटीग्रेशन की हमने बात की कि एक लैंग्वेज जब आती है हमारे पास तो वो अपने मसले भी साथ लेकर आती है। ग्लोबलाइजेशन से जो ग्लोबल मसले हैं, जो इंटरनेशनल मसले हैं, जो कि फितना मैं कहूँ उसको, वो अब हमारे बच्चों के मसले बन चुके हैं। हुमैरा, क्या कोई पेरेंट आपके पास आया है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट LGBTQ इश्यूज, जेंडर फ्लूइडिटी की बात बच्चे कर रहे हैं अब कि जेंडर इज फ्लूइड, क्या पेरेंट्स आ रहे हैं इन मसलों के साथ? बिल्कुल आ रहे। एथिज्म एंड जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस, ये दोनों प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते जा रहे हैं और बहुत
I think that it should be highlighted کہ یہ مسئلہ 7 سال کے بعد شروع ہونے لگا ہے. یہ اب ٹینز کا پرابلم نہیں ہے. مطلب پہلے جو تھا نا یونیورسٹی گوئنگ جی، بچے آتے تھے, اب اس سے بھی زیادہ ہو گیا. 7 years onwards I don't feel comfortable. اما میں ایسے نہیں ایسے تیار ہونا چاہتا ہوں. آج کل لڑکوں کو جویلری پہننے کا بہت شوق بہت ہوا ہے شوق کہ ہو گیا. بریسلیٹ ہو, کان میں And parents find it fine. ٹین ایجرز بچے ہیں وہ عید کی چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں, عجیب عجیب انگوٹھیاں اور کڑے اور مطلب جو لڑکیوں کی چیزیں تھیں وہ لڑکے لے رہے ہیں. لڑکے لے رہے ہیں. تو اس وقت ہم کیوں نہیں نوٹس کر رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بالکل. اور یہ سارے کام اکثر بچے پیئر پریشر کی وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے دوست کس طرح کے ہیں اس کے اوپر بھی بہت نظر رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم نے وہ کلچر وہ بھی چھوڑ دیا کہ دوست گھر آیا کرتے تھے. اب ہم پیسے دے دیتے ہیں, بچے باہر انجوائے کر کے آ جاتے ہیں, تو وہ دوست تو گھر نہیں آ رہے, تو مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا بچہ مل کے سے رہا. دوستوں کی بات آئی تو اس پہ رسول اللہ کی ایک دعا ہے, اللہم یسر لی جلیسا صالحا, اللہ تعالیٰ مجھے اچھے دوست, صالح دوست عطا فرمائے. تو مطلب اگر آپ جب دیکھیں یہ پرابلمس آ رہی ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کریں, تو ساتھ ساتھ آپ ان کو تو ڈیل کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دعا ضرور کرتے رہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اولادوں کو صالح دوست عطا فرمائے. یہ دعا اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھا دیں, اور ہم اسے یہ بات, میری جیسے ایک ٹاک ہے جس پہ میں نے یہ اس پہ ایمفسائز کیا ہے کہ میرے دوست کون ہیں. صحیح. یہ اس طرح کی باتیں ہم بچوں کے ساتھ, ان کے ساتھ سنیں, ان کے ساتھ یہ لیکچرز سنیں, ان سے ڈسکس کریں بھائی, ان سے پوچھیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے. اچھا, اور ہماری تو خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا ہے اسلام, وہ ہر دور کے جو بھی چیلنجز ہوں ہمیں ہیلپ مل جاتی ہے. اتنی مکمل تعلیم ہے اسلام کی. اب ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم چلیں ایز اے مسلم ہر دور کے حساب سے تو ہم گرو کریں, لیکن ایز پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہم گرو کریں کہ ان کی ایج بڑھتی جا رہی ہے, ان کے ایکسپوجر ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں. جیسے اب ایک سرٹن ایج پہ بچوں کے اسکرین ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا, ویڈیو گیمس کا کلچر اب اتنا ہو گیا. ہم نے تو نہیں کھیلے جب ہم چھوٹے تھے, لیکن بچے اب کھیل رہے ہیں. کیسے ڈیل کریں؟ ہم نے موبائل کو گیمنگ کے لیے, سرفنگ کے لیے اور شاذ و نادر کال اور میسیجز کے لیے رکھا ہوا ہے. واٹس ایپ پہ ہو جاتا ہے سب کچھ, ادروائز ہم خود اس کے غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایز اے مدر, ایز این ایلڈر سسٹر, جو بھی اس وقت اس بات کو سن رہے ہیں, اگر ہم اپنا رول پہچانیں اپنے بچوں کی, اپنے بہن بھائیوں کی زندگی میں, اور ہم اپنے آپ کو درست کر لیں, خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کریں. موبائل دینے میں پرابلم نہیں ہے, اس کے یوز میں پرابلم ہے. ایک چیز اور جو پیرنٹس یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیبی ٹی وی جو ہے یا کڈز ٹی وی جو ہے وہ بچوں کے لیے سیف ہے, تو معذرت کے ساتھ کوئی بھی چیز جو آپ کے کلچر کی نہیں ہے وہ آپ کے بچے کے لیے سیف نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی واچفل. قرآن شریف میں دعا ہے نا, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ مجھے متقین کا امام بنا. تو وہ ٹیم اور وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں نا, کہ لیڈرشپ کی کوالٹی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے اندر انسٹل کریں, بلکہ ان کو لے کے چلیں. ایک آپ سوچیں نا, آپ نے ایک دعا مانگی تو کتنی بڑی چیز مانگی کہ آپ متقیوں کے امام بنیں. آپ ایک تو امام ہیں اور آپ کے پیچھے جو ہیں سارے آپ کو جو فالو وہ متقی ہیں. تو آپ کے اوپر ماں باپ کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں متقی ریز کرنے تاکہ وہ جنت الفردوس میں جائیں. اور ٹیم میں صرف دنیاوی کام جو ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ہے, لیکن سب کا نصب العین جو ہے وہ بیسکلی جنت میں پہنچنا ہونا چاہیے. وہ سب اس کے لیے کریں نا. اور وہ جب ہر وقت یہی بات ہوتی رہے گی گھر میں, اللہ کی محبت انسٹل ہو سکتی ہوگی, رسول اللہ کی محبت انسٹل ہوگی, سننا جو ہے باتیں ہوتی رہیں گی, تو بچوں کا وہی بات ہے, مائنڈ سیٹ اسی طرح کا بنے گا. اچھا فاطمہ, یہ والی بات جب ہم کرتے ہیں نا, تو ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے, پیرنٹس کو لگتا ہے اس پہ لیکچر دینے کی ضرورت ہے. مطلب وہ پھر بیٹھ کے اس کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو کر کے دکھانا ہے. جیسے کہانیوں میں بھی کہانیوں کا کرکس آپ نہیں بتاتے, وہ ٹیک اوے ہر بچہ اپنی الگ لے کے جاتا ہے. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے اس سے کیا سیکھا. اسی طرح سے اللہ کی محبت, آپ جیسے فار ایگزامپل آپ دعوت سے واپس آئے اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, یا آپ کے گھر میں کلچر ہے کہ چائے پیتے ہیں دعوت سے آنے کے بعد گھر میں, یا واٹ ایور جو بھی آپ کے گھر کا روٹین ہے, آپ نے ٹائم نکالنا شروع کر دیا. اگر روٹین نہیں ہے تو روٹین بنانا شروع کر دیا کہ آپ بیٹھے اور آپ نے کچھ کیا, اور آپ نے اس میں
کوئی اچھی بات سے شروع کی بات, کتنا اچھا کھانا تھا, کتنے مہمان نواز لوگ تھے, یعنی کہ اگر کوئی نیگیٹو بات آ بھی رہی ہے نا دماغ میں تو آپ نے اس کو پیسیفائی کر کے اس کے پازیٹیو پوائنٹس نکالے. اچھا, تربیت کا ہمیں سمجھ میں آ گئی ساری بات, ہمارے ویورز کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی کہ تربیت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن اس وقت ہر پیرنٹ ایک الگ درجے پہ کھڑا ہوگا. کسی کے چھوٹے بچے ہوں گے, کسی کے بڑے ہوں گے, کسی کے 25-30 تک کے ہوں گے, تو اب وہ لوگ پریشان ہوں گے آبویسلی کہ ہم اب اس وقت کیا کریں. چھوٹے بچوں کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ان کو رسول اللہ سے کنیکٹ کریں, احادیث سکھائیں, سمجھائیں, اس طرح سے جس طرح سے ہم نے باتیں کی ہیں. لیکن بڑے بچے جب آتے ہیں نا تو ان کے اوپر ماں باپ کا بالکل زور نہیں چل پاتا. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ دیکھیں, جو سب سے افیکٹو ٹول مجھے ملا اور میں نے بہت ساری مدرس کو وہ دیا اور الحمدللہ اس پہ کام کیا گیا, ہم نے کیا یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ بھائی ایک نوٹ بک اٹھا لیجئے, جس دن فہم آ جائے, جس دن یہ سمجھ آ جائے کہ کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, وہ جو جنت میں ملنا ہے نا اس میں ابھی کچھ دیر باقی ہے, ابھی کچھ سٹیپس ہیں جو مس آؤٹ ہو گئے ہیں, تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچہ 22 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, 28 سال کا ہے, 50 سال کا ہے, آپ زندہ ہیں, امید زندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس ایج میں اسلام قبول کیا تھا؟ بڑی عمر میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی تھی؟ ٹھیک ہے, تو جب تک سانس ہے تب تک آس ہے, تو اس کو لے کے چلنا ہے. تو ایک نوٹ بک پکڑیے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ جائیے اور ان سے کہیے کہ بھائی مجھے کچھ پرابلمز نظر آ رہے ہیں, اگر ان کو نظر آ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس بات پہ 2 رکعت شکرانہ ادا کر لیں, اور اگر ان کو ابھی نظر نہیں آ رہے, وہ بہت آکیوپائیڈ ہیں مسائل میں, نو پرابلمس. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے یہ کہیں کہ اچھا ہم نے جب یہ ہوا تھا تب نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اس کو لے کے کہاں تک جانا ہے, کیا کیا کام کرنے کے ہیں. اب مجھے اس کے مزاج میں کچھ چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے اچھی نہیں ہیں. تو بحیثیت والدین کیونکہ ہم زندہ ہیں تو ہمیں اب کیا کیا کام کرنے. تو آپ اس نوٹ بک میں سب سے پہلے اپنا ویژن لکھ لیجئے ایز اے پیرنٹ, کہ مجھے کیا اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ آپ لکھ لیں تو پھر آپ نوٹ بک کے اگلے پیج پہ جب ویژن آ جاتا ہے نا تو گولز بنانے آسان ہو جاتے ہیں. اور کیا کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے کہ مجھے جب میں نے گول سیٹ کر لیا نا, اب میرے پاس ایک پکچر آ گئی. اس پکچر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اچھا مجھے تو انسپائر کرنا تھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں خود گڑبڑ کر جاتی ہوں. میں پیپل پلیزنگ کے چکر میں, اب میں اپنی گھر والوں کو خوش رکھنے کے چکر میں کبھی کبھار میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے جھوٹ, گڑبڑ ہو جاتی ہے میرے ساتھ بھی. تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. تھوڑا سا پیچھے کہاں جانا پڑے گا؟ اپنے بلیف سسٹم پہ. ٹھیک ہے, بلیف سسٹم میں میری اچھی بیٹی سب کو خوش رکھتی ہے. یہ وہ جملے ہیں جنہوں نے ہمارے بلیف سسٹمز کے ساتھ بہت گڑبڑیں مچائی ہیں. اپنا بلیف سسٹم چیک کیا, اپنا سیلف اسٹیم کا لوکیل ٹھیک کیا, دوبارہ اس گول کے اوپر کام شروع کیا. بچے اور والدین ایک ساتھ گرو کریں, اور گرو ہولسٹکلی کرنا ہے نا. اچھا, اب سوال یہ آ سکتا ہے کہ بھائی گرو کرنا ہے تو ہمیرا اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ 4 ڈیولپمنٹل نیڈس کا آپ اپنے پاس اس نوٹ بک کے پیچھے لکھ لیں کہ بھائی فزیکل نیڈ, ایموشنل نیڈ, انٹلیکچوئل نیڈ اور اس کی سوشل نیڈ. یہ 4 نیڈس آپ نے لکھ لی پیچھے. اب آپ اپنے بچے کے اوپر کام شروع کریں, اور یقین کیجئے جس وقت تک آپ زندہ ہیں کام کی گنجائش باقی ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. بہت خوبصورت بات کیا آپ نے حمیرہ. اینڈ آئی مسٹ آسک یو, سنس یو آر اے پیرنٹنگ کوچ کے پاس کب آنا چاہیے پیرنٹس کو؟ نا امیدی کی حالت میں تو بالکل نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارا لاسٹ ہوپ یہی ہوتا ہے نا, ہم پہلے کوشش کرتے ہیں اور پھر نہیں ہوتا تو اب پیرنٹنگ کوچ کے پاس جانا ہے. دیکھیں کچھ شروع کے کام ہوتے ہیں نا جو گڑبڑ ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ کہنے لگتے ہیں نا کہ میں نے تو آپ پہلے سب سے پہلے کسی کے بھی پاس جانے سے پہلے اللہ سے رجوع کر لیں, سب سے پہلا کام. اور دوسرا کام اپنی گول سیٹنگ کر کے اپنا تزکیہ کر لیں. پھر اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے نا کہ اچھا اب یہ میرے گولز ہیں, اب اس پہ مجھے چلنا ہے, میرا بتاؤ کیسے, تو اس پہ سفر آپ کے لیے بھی آسان ہوگا, دوسرے کے لیے بھی آسان ہوگا. اگر آپ نا امیدی کی حالت میں آئیں گے,
मुसलमान सब कुछ हो सकता है, हेल्पलेस और होपलेस नहीं हो सकता। इन 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें। देखिए देर नहीं होती, प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी हिम्मत ना छोड़ें, मतलब जब तक आपकी सांस है काम तब करते तक रहें। आस है, लगे रहें, बिल्कुल और इंशाअल्लाह ताला फिर कामयाबी तो बिल्कुल। ज़रूर बस होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। तिरमिज़ी में एक रिवायत है कि एक बेहतरीन तोहफ़ा जो एक बाप अपने बच्चे को दे सकता है वो हैं गुड मैनर्स। अब जो अरबिक में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो हैं अदबिन हसनिन, सुभान अल्लाह। मतलब सबसे बेहतरीन तोहफ़ा ये है कि आप अच्छे इखलाक, अच्छे आदाब अपने बच्चों को दे सकें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बेहतरीन पेरेंटिंग टेक्निक है वो ये है कि हम खुद अल्लाह के फेवरेट बंदों की लिस्ट में आने की कोशिश सुभान करना अल्लाह, शुरू कर दें। ज़बरदस्त। क्या पता हमारे बच्चे भी को भी रास्ता मिल जाए। थैंक यू सो मच हुमैरा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। you बहुत so अच्छी डिस्कशन रही। आपको कैसी लगी? हमारी ये कोशिश थी कि हम सोसाइटी में जितने चैलेंजेस इस टाइम पे देख रहे हैं उनके बारे में बात करें, ना सिर्फ बात करें, उनके सल्यूशंस भी ढूंढें। प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको कोई सल्यूशन मिला। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मॉमकास्ट। अल्लाह हाफिज़।